یہ تھا جس کے اندر بڑی خوبصورت مکان تھے، بہت خوبصورت کیفیات تھیں. تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون سا درجہ ہے جنت کا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے اپنا انصاف کرا دیا. لوگوں نے جس نے بد کلامی کی تھی تو اس کے پاس سے نیکیاں اللہ نے اس میں جھولی میں ڈال دیں. سب لوگوں نے برابری کر لی اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کے اعتبار سے. پھر دوسرا درجہ حضور نے پوچھا کہ دوسرا درجہ کون سا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے زندگی میں دوسروں کو معاف کیا. کیا بات، یعنی اپنا اللہ کے یہاں جانے سے پہلے لوگوں کو معاف کر گئے. تو اللہ وہ صورت پسند کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے اس کا ذکر کروں گا کہ کس طرح سے یہ ضرورت ہے. اسلام کے اندر قانون کی کیا اہمیت ہے، ذرا سا آج کے اسٹیٹ نیشن کے قوانین سے ذرا سا فرق رکھیے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر، مکے کے اندر جو دور گزرا وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا گزرا. یہ تو سب جانتے ہیں نا آپ. جو ہر ایک کی فکر کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے. اور مدینے کے اندر اسی چیز کا پرچار ہوا. وہ ریاست تھی پہلے مکے کے اندر، وہ ریاست تھی، وہ زمانہ تھا جس میں اور بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، ظلم کر ایک ایلیٹ کیپچر تھا، جو آج کل ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ ایلیٹ کیپچر. یہ اشرافیہ جس طرح سے معاشرے کے ریسورسز پر قبضہ کرتے ہیں، یہ وہ ایلیٹ کیپچر تھا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کمیونٹی کے اعتبار سے انصاف اور احسان اور ہمدردی پیدا کرتے ہیں. جب مکے پہنچے تو لوگوں کے نمبر بڑھ گئے. جب لوگوں کے نمبر بڑھ گئے تو یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو احسان انڈیویجول لیول پر ہو رہا تھا، وہ جو کمیونٹی کے ساتھ اسلامی معاشرہ تعمیر ہو رہا تھا، اس کو اب کوئی نظم دیا جائے. تو وہ نظم ریاست کہلائی. نمبرز کے بڑھنے سے ریاست کہلائی. ورنہ اصل اسپرٹ میرے مذہب کی یہ ہے. اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو ان پڑھ کہہ رہا ہوں. اصل اسپرٹ جو میں سمجھتا ہوں میرے مذہب کی ہے، وہ انسانوں سے تعلق. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ کو خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان سے وہ کیوں عبادت کی بات کو دہراتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ انصاف کرنا دنیا کے اندر، عدل کرنا، احسان کرنا. اصل مذہب کی اسپرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو. میرا اور میرے اللہ کا تعلق تو پوشیدہ ہے. میں طریقت کے حوالے سے نماز روزے پر کروں تو یہ میرا تعلق لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، مگر دل سے میرا تعلق اللہ سے بالکل الگ ہے. میرا اپنا حساب ہے اللہ کے ساتھ. یہ مجھے دکھانے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر نماز روزہ میرے لیے ایک ایکسرسائز ہے. میں یاد کروں بار بار. اور دیکھو اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ صبح سے شام تک 25-30 مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں بھولتے ہیں، کہتے ہیں بھولتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی عزیز انتقال کر جائے تو بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں کہ یار دنیا تو فانی ہے، مگر پھر بازار میں آتے ہیں تو دنیا فانی نظر نہیں آتی. تو یہ بھی یہی کیفیت ہے. تو لہٰذا اللہ بھی کہتا ہے کہ سارے دن تم اس کے متعلق یاد دہانی کرو اور رٹی رٹائی بات کرنے سے گریز کرو. اچھا جی، تو اسلام میں قانون کا ارتقاء کیسے ہوا؟ دیکھیے اسلام کی فاؤنڈیشن، اور آپ لوگوں کے سامنے کہنا بالکل بیکار ہے، میں تو اپنے جیسے لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کا ارتقاء اس اعتبار سے ہوا کہ قرآن سب سے بڑا قانون آ گیا. میرے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کا یہ قانون ہے. اس کے بعد میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ دوسرا قانون بنا، جس کا انٹرپریٹیشن قرآن کے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کا قانون بنا. تیسرا صحابہ اکرام نے کس طرح سے اس بات کو سمجھا. 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اسلام کا قانون کیا تھا، یہ پچھلے 1300 سال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیر از نو لا بک ان اسلام ایکسیپٹ اللہ کی کتاب. مگر مفتیان جو ہیں وہ ایک ایوالونگ قانون بنتا رہا. مفتیوں کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے رہے کہ مفتی صاحب میرا مسئلہ، میرا مقدمہ یہ ہے. اور ہزاروں انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا.
قانون تو ایک ہوتا ہے مگر اس کے اندر کسی کی مجبوری آتی ہے, کسی کی غربت آتی ہے, کسی کے مسائل آتے ہیں, کسی کی بیماری آتی ہے, کسی کی مینٹل کیس والی کیفیت آتی ہے کہ اس نے یہ بلاسفیمی کر دی ہے, کیا کر دیا. تو اس اعتبار سے مفتیوں نے فیصلہ کیا 1300 سال. کسی ریاست نے قانون نہیں بنایا. یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور جو اس میں کچھ دیکھنا چاہے وہ وائل بی فلاح کی کتاب ہے دا امپاسبل اسٹیٹ. اس کا عنوان ایسا تھا کہ میں نے پڑھی اور پھر میں نے چیف جسٹسز آف دا شریعت کورٹ اور چیف جسٹسز آف پاکستان ان سب لوگوں کو بھی بانٹی کہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اسلام کا قانون جو بنتا گیا وہ تو کمیونٹی کے ساتھ بنا. وہ کسی اس طرح سے نہیں بن گیا کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا آج سے یہ قانون ہوگا, ایسے نہیں بنا. یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو کمیونٹی کے ساتھ ایوالو ہوا ہے 1300 سال کے اندر. ریاست نے کب قانون بنانا شروع کیے؟ جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی 13ویں صدی میں, 14ویں صدی میں, جب چرچ نے بڑا ظلم کیا یورپ کے اندر. اچھا, ارتقاء وہاں ہو رہی تھی, مسلمان اس زمانے میں زوال پہ جا رہا تھا, ارتقاء وہاں ہو رہی تھی. تب کیسے قانون بنا جناب؟ 100 سال کی جنگ ہوئی, 70 سال کی جنگ ہوئی, 30 سال کی جنگ ہوئی. سارا یورپ آپس میں لڑائی کر رہا تھا, سارا یورپ. کتنا قتال ہوا. اس کے بعد ایک ویسٹفیلین آرڈر, ایک سب لوگ ملے جیسے آج یونائٹڈ نیشنز میں ملے ہیں, سب لوگ مل کر انہوں نے یہ کہا کہ اب نیشنز بنیں گی, نیشنز احتسال سے نکلیں گی. اور چرچ کا حال یہ ہے کہ ابراہیم بوانی وقت میں ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام تھا دا مورل سائڈ آف کرسچن کلرجی. اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے اور آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ چرچ کے جو کاؤنٹس تھے, کیتھولک چرچ کے جو کاؤنٹس تھے جو فرانس میں تھے اور چھوٹے چھوٹے ریجنز کے اندر, انہوں نے ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام بنایا ہوا تھا. شادی جب وہ سینکشن کرتا تھا جب عورت ایک رات کاؤنٹ کے ساتھ گزار لے. یہ حال تھا کرسچن چرچ کا اس وقت. زوال پذیر چرچ تھا وہ چرچ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے چلتا ہو. اس سے بغاوت کی مارٹن لوتھر نے, پروٹسٹنٹ چرچ نے. اس بغاوت